زمین کی ملکیت کے کاغذات دیکھنے کی بات میں نے ایسے ہی کر دی تھی۔ دراصل میں اس کے گھر اس لیے جانا چاہتا تھا کہ شیرو ہی مل سکتا تھا، اور نوازش علی یہ تو بتا ہی چکا تھا کہ اس کا بیٹا فیاض احمد لاہور سے آیا ہوا ہے اور اس وقت گھر پر ہی ہے۔ ایک مشکوک فرد منشی اس وقت تھانے میں تھا، باقی دونوں افراد کی ضرورت تھی، اور یہی ضرورت مجھے رانا نوازش علی کے گھر جانے پر اکسا رہی تھی۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو پھر منشی نے جس قداور تنومند شخص سے سرگوشی کی تھی وہ شیرو ہی تھا، جو وہاں سے فوراً غائب ہو گیا تھا، اور مجھے کامل یقین تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز اطلاع دینے فیاض احمد کے پاس گیا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ دفتر سے باہر نکلے۔ رانا نوازش علی نے چند لوگوں کو کام کے بارے میں کچھ احکامات جاری کیے، پھر ہم پیدل ہی اس کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد میں رانا نوازش علی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس مرتبہ اس نے بصد اصرار مجھے کستوری والا دودھ پلا ہی دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اندر سے ایک فائل اٹھا لایا، فائل کو میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ فائل میں نے بالکل الگ ہی رکھا ہوا ہے، آپ دیکھ کر اپنی تسلی کر لیں۔ میں نے فائل کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ اس میں لگے تمام کاغذات پاکستان بننے سے پہلے برٹش گورنمنٹ کے جاری کردہ تھے، اور اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ موزہ کڑیا والا کی زمینوں کا مالک و مختار رانا نوازش علی ہی تھا۔ ان کاغذات کی صداقت کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد کتنے ہی عیار لوگوں نے دوسروں کی زمینوں پر اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا کر جعلی دستاویزات تیار کروا لی تھی۔ ایسے بہت سے لوگ وقتاً فوقتاً قانون کی گرفت میں بھی آتے تھے، لیکن بیشتر عیش کر رہے تھے۔ یہ بات بعید از امکان نہیں تھی کہ رانا نوازش علی کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہو۔ مختلف کاغذات پر برٹش عدالت کے فیصلوں کی مہریں بھی ثبت تھیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹھیکیداری کا معاہدہ بھی تھا، جس کے مطابق یہ زمینیں جن کا مالک رانا نوازش علی تھا، امانت علی کو کاشتکاری کے عوض دی گئی تھی۔ اس معاہدے پر مقتول جمیل اختر کے مرحوم والد امانت علی کے دستخط بطور مزار ثبت تھے۔ میں نے فائل واپس کرتے ہوئے نوازش علی کو ایسا تاثر دیا جیسے میں اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا ہوں۔ یہ بہت ضروری تھا کیونکہ ابھی مجھے اس کے فرزند ارجمند پر ہاتھ ڈالنا تھا۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، رانا صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا فیاض احمد آج کل آیا ہوا ہے، وہ ابھی تک نظر نہیں آیا، کیا گھر میں نہیں ہے؟ نظر تو مجھے بھی نہیں آیا، اس نے کہا۔ ٹھہرے میں اس کی ماں سے پوچھتا ہوں۔ وہ اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ وہ کچھ دیر پہلے کہیں چلا گیا ہے۔ مجھے اچانک خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، آپ نے تو بتایا تھا کہ وہ کل ہی لاہور سے آیا ہے، پھر اتنی جلدی واپس کیسے چلا گیا، اور وہ بھی آپ کو بتائے بغیر؟ بات کچھ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی ملک صاحب، وہ مضطرب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میری بیوی نے بتایا کہ کوئی ضروری فون لاہور سے آیا تھا، اس لیے اسے جانا پڑ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میرا ذہن بہت تیزی سے سوچ رہا تھا۔ میں نے چونک کر پوچھا، فیاض احمد لاہور میں کس کالج میں پڑھتا ہے؟ رانا نوازش علی نے مجھے اس کے کالج کا نام اور کلاس وغیرہ کے بارے میں بتایا۔ میں نے پوچھا، آپ کا ڈرائیور شیرو کدھر ہے؟ ابھی ادھر صحن میں تھا، میں اسے تھانے لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اس کا بیان بھی بہت ضروری ہے، بلائیں اسے۔ رانا نوازش علی نے پوچھا، اس کے بیان کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی سخت ضرورت ہے رانا صاحب، میں نے قطعیت سے کہا۔ منشی کے ساتھ ساتھ اس سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ ان لوگوں نے آخری مرتبہ مقتول کو زندہ دیکھا تھا۔ ویسے آپ پریشان نہ ہوں، اگر انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو ان کا بال بھی باقی نہیں ہوگا، بس معمول کے چند سوالات کرنے ہیں، جیسا کہ آپ سے کیے ہیں۔ میں نے رانا کو یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کی باری آنے والی ہے، اس طرح وہ فیاض احمد کو مطلع کر سکتا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ اس کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو خبر ضرور کرے گا۔ وہ خاصا ہوشیار اور قایا قسم کا آدمی نظر آتا تھا، مگر میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کم از کم فی الحال کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ فیاض احمد اس وقت میری دسترس سے دور تھا۔ اس کی گرفتاری کے لیے عدالت سے وارنٹ گرفتاری حاصل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں کالج میں بغیر وارنٹ اس کی گرفتاری میں مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ اس وقت عدالت کا وقت ختم ہو چکا تھا، دوسرے روز اتوار تھا، اب یہ معاملہ 5 دسمبر کو ہی نپٹایا جا سکتا تھا۔ میں نے شیرو کو ساتھ لیا اور تھانے واپس آ گیا۔ اسے میں نے گرفتار نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کے اطمینان کی ایک وجہ رانا نوازش علی کی وہ تسلیاں بھی تھیں جو اس نے وقت رخصت اسے دی تھیں۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے شیرو کو ایک خوفناک حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بہادر علی، اسے ذرا تھانے کے ادب آداب تو سکھا دو۔ شیرو بہادر علی کو دیکھتے ہی سہم گیا۔ وہ شکل سے پورا جلاد نظر آتا تھا، اس کا رنگ سیاہ تھا۔ اس نے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے شیرو کی جانب ہاتھ بڑھایا، پھر مجھ سے کہا، تسی فکر ہی نہ کرو سرکار، میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں۔ شیرو خود بھی خاصا صحت مند اور قداور تھا، مگر بہادر علی اس پر سوا سیر نہیں بلکہ 1.5 سیر تھا۔ بہادر علی نے اسے بازو سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا، پھر خوفناک لہجے میں پھکارا، چلو سورما جی، اگے لگو۔
शेरू मेरी जानिब देखकर मिनमिनाया। थानेदार साहिब, आपने तो कहा था कि मामूली सवालात ही पूछेंगे। ये हवालदार साहिब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? सवालात भी तुमसे पूछेंगे शेर खान के मामे, पहले थोड़ी सी सैर शैर तो कर लो। मैंने हवालदार को जाने का इशारा करते हुए कहा। बहादुर अली ने इसे काजल से पकड़कर धक्का देते हुए कहा, ज़रा छुरी के नीचे दम तो लो बागड़ बिल्ले की औलाद, अभी तो हमने तुम्हारी बहुत खिदमतें करना है। शेरू ने थोड़ा पसोपेश किया मगर बहादुर अली इसे तकरीबन घसीटते वहाँ से ले गया। इसके जाते ही मैंने एक कांस्टेबल को भेजकर मुंशी को अपने कमरे में बुला लिया। मुंशी कमरे में दाखिल हुआ तो इसके पीछे पीछे एसआई अहमद हसन भी आ गया। मुंशी की हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब तक इसकी खासी खातिर मदारत हो चुकी थी। मैंने एसआई को ऐसी कोई हिदायत नहीं की थी मगर थाने की रवायती मेहमानदारी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो सर झुकाकर मेरे सामने खड़ा हो गया तो मैंने एएसआई से पूछा, अहमद हसन, तुमने इसको हाथ तो नहीं लगाया? ना मलक साहिब, मैंने तो इससे बात तक नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा। वो मुंशी की जानिब देखते हुए बोला, आप तस्दीक कर ले जनाब। मुंशी 35-36 साल का एक दुबला पतला और कमज़ोर सा शख्स था। एएसआई के जवाब पर इसने शिकायती नज़र से मुझे देखा और रोना शुरू कर दिया। रोते हुए इसने मुझे बताया, थानेदार साहिब, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। एएसआई ने इसकी गर्दन पर एक झापड़ रसीद करते हुए कहा, मार तो अब शुरू होगी बच्चू, लग पता जाएगा मुंशी मुनक्का की औलाद। वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने इसे दबका मारा। वो एक क्या जनानियों की तरह टसवे बहा रहा है, अगर तूने रोना बंद न किया तो खाल उधेड़ कर रख दूँगा। इसने फ़ौरन आंखें खुश की और खूबसूरत नज़रों से मेरी जानिब देखने लगा। मैंने सख्त लहजे में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इसने जवाब दिया, बशीर अहमद। हाँ तो बशीर, क्या इरादा है? जो मैं पूछूँ सच सच बताओगे या फिर? मैं झूठ नहीं बोलूँगा सरकार, इसने मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही हाथ जोड़कर कहा। मैंने थाना लहजे में पूछा, सुबह दुकान पर तुमने शेरू के कान में क्या बात कही थी? शेरू का नाम सुनकर वो चौंका। ओ जनाब, वो तो एएसआई ने इसकी कमर पर लात रसीद की। ओए क्या वो तो लगा रखी है, तुमने सुना नहीं? मलक साहब क्या पूछ रहे हैं? मलक साहब, वो गड़गड़ाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मैंने उठकर इसके मुंह पर एक तमाचा रसीद किया। बेकसूर के घोड़े, मैंने जो पूछे इसके जवाब दो वरना मार मार कर धुआं निकाल दूंगा। वो थर थर काँपने लगा। एएसआई ने खूंखार नज़रों से घूरते हुए कहा, मलिक साहिब भी ऐसे कुछ नहीं बताएगा, इसे मेरे हवाले कर दें, मैं इसकी ज़ुबान खुद खुलवाऊंगा। छोटे राणा साहिब मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने सख्ती से मना कर रखा है। वो मिन्नत अमेज़ लहजे में गिड़गिड़ाया। वो एक कौन छोटे राणा साहिब? मैंने सख्त लहजे में पूछा। उन्होंने किस बात से तुम्हें मना कर रखा है? वो मेरी आंखों में तशद्दुद के लहराते साए देख कर लर्ज़ गया। मेरी जान का सवाल है जनाब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे तो तुम्हारे अब यतीम होकर ही रहेंगे मुंशी बशीर। एएसआई ने कातिलाना अंदाज में से घूरा। यहाँ से जिंदा जाओ तो राना कहते चढ़ोगे ना, हम तो मार मार कर ही थाने के अहाते में दफन कर देंगे, ना कोई कब्र बनेगी ना पता निशान। हाय वे मेरे या सोनिया रब्बा, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। वो छत की जानिब देखते हुए फरियाद कुना हुआ। मैंने कहा, तुमने भी बताया नहीं कि कौन से राना साहिब ने तुम्हें कुछ बताने से मना कर रखा है। अगर जवाब देने का मूड नहीं है तो मैं तुम्हें ऐसे ही के हवाले करता हूँ। इसने अचानक मेज़ के नीचे घुसकर मेरी टांगें पकड़ ली, फिर ज़ारों की तरह रोने लगा। ऐसे ने वो मुश्किल से खींचकर बाहर निकाला। वो आंसू के दरमियान कपकपाती आवाज़ में गोया हुआ, पहले आप मुझसे वादा करेंगे राना साहिब को मेरे बारे में कुछ नहीं बताएंगे, फिर मैं आपको पूरी तफसील सुनाता हूँ। ओए हम तेरे बेबे के नौकर हैं, ऐसे ने गर्ज कर कहा। हम ऐसा कोई वादा नहीं कर सकते। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत ऐसे को बाहर जाने का इशारा किया। जब वो कमरे से निकल गया तो मैंने मुंशी बशीर अहमद से कहा, बैठ जाओ। वो मेरे बदले हुए रवैये पर हक्का बक्का होकर मुझे देखने लगा। मैंने सामने बिछी हुई कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए निस्बत नरम लहजे में कहा, तुमने सुना नहीं, बैठ जाओ। वो झिझकते हुए बैठ गया, फिर हैरत अमेज़ वाले नज़र से मेरी जानिब तकने लगा। इसकी निगाहों में उलझन के तासुरात नुमायां थे। मैंने आगे को झुकते हुए ठोस लहजे में कहा, मुंशी बशीर अहमद, मैं जानता हूँ तुम एक शरीफ आदमी हो और तुमने कोई जुर्म नहीं किया है, मगर जुर्म की पर्दापोशी करना भी एक संगीन जुर्म होता है। मैंने एक लम्हे को तवक्कुफ़ करके इसकी आंखों में अपनी बात का रद्द-ए-अमल तलाश करने की कोशिश की, फिर अंधेरे में एक तीर चला दिया। बशीर अहमद, मैंने एक पुलिस पार्टी राना फयाज अहमद की गिरफ्तारी के लिए राह रवाना कर दी है और शेरू भी इस वक्त हवालात में बंद है। शेरू ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि 4 दिसंबर इतवार की शाम दुकान में क्या वाक़यात पेश आए थे। अब तुम मज़ीद झूठ बोलोगे तो ख़ुद को जेल जाने से नहीं बचा सकोगे, और राना साहब की धमकी की तुम परवाह न करो। मैं इनसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊँगा, सारा इल्ज़ाम शेरू पर डाल दूँगा। अब सोच लो, सच बोलकर जान छुड़ाना चाहते हो या सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़ना चाहते हो? अपनी बात ख़त्म करके मैंने इसे घूरने लगा। मेरा तीर निशाने पर लगा था। वो मेरे झांसे में आ गया, फिर थूक निकल कर बोला,
جب شیرو نے سب کچھ اگل دیا ہے تو باقی کیا بچا ہے؟ تھوڑا توقع کر کس نے کہا، پر تھانے دار صاحب میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اسے یقین دلایا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر مجھے ساری کتھا سنا دی۔ میں نے حوالدار کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا، منشی بشیر احمد کو شیرو والے حوالات میں بند کر دو اور شیرو کو میرے پاس لے آؤ۔ حوالدار اسے لے کر جانے لگا تو میں نے پیچھے سے کہا، منشی کو اب بالکل ہاتھ نہیں لگانا۔ منشی بشیر مطمئن ہو کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حوالدار شیرو کو لے آیا، اس کے ساتھ ہی ایس آئی احمد حسن بھی آ گیا۔ شیرو کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس کی خاصی گت بنائی گئی ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک طرف حوالدار بہادر علی اور دوسری جانب احمد حسن جم کر کھڑے ہو گئے۔ میں کچھ دیر تک خاموش نظروں سے شیرو کو گھورتا رہا۔ کمرے میں محیط سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر اس سناٹے میں میری آواز گونجی۔ میں نے حوالدار اور ایس آئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کو ایک مختصر سی کہانی سناتا ہوں جس کا انجام آپ شیرو کی زبانی سنیں گے۔ وہ دونوں ہمتن گوش ہو گئے، مگر شیرو بے چینی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ میرے رویے پر کسی تذبذب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے یہاں آنے سے پہلے منشی بشیر احمد کو حوالات میں بند ہوتے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا، پھر منشی کی سنائی ہوئی کہانی کی روشنی میں کہنا شروع کیا۔ 4 دسمبر بروز اتوار چھٹی کا دن، غروب آفتاب کے بعد گلا منڈی کی ایک دکان پر 4 افراد ایک شخص کا انتظار کر رہے تھے جو کسی قسم کی کوئی دستاویزات گھر لانے کے لیے گیا تھا۔ شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا۔ دراصل ایک شخص محو انتظار تھا جو مذکورہ دن سپہر کو وہاں پہنچا تھا۔ پھر اچانک منتظر شخص اور دکان کے مالک کے بیٹے میں کسی بات پر تلخ کلامی شروع ہو گئی جو ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ واضح ہے کہ وہاں موجود 4 افراد میں سے ایک شخص یہی دکاندار کا بیٹا تھا جس سے اس کی لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ کسی دوسرے شہر سے وہاں پہنچا تھا۔ ان کی گالم گفتار سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے درمیان کوئی درینہ چپکلش بھی تھی۔ باقی 2 افراد میں سے ایک اس دکان کا منشی اور دوسرا مالک دکان کا ملازم خاص تھا۔ چلے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ گھر جانے والا شخص ہی اس دکان کا مالک تھا۔ میں نے لمحاتی توقع کر کے شیرو کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ مجھے تفکر کی گہری گھٹا چائی ہوئی نظر آئی۔ میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، پھر ایک موقع پر بیرونی شہر سے آنے والا شخص دکاندار کے بیٹے پر بھاری پڑنے لگا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ہٹے کٹے ملازم خاص کے حق کے نمک نے جوش مارا اور وہ اپنے مالک کی مدد کو لپکا۔ اس نے اپنے مالک کے اوپر چھائے ہوئے شخص کی گردن پر اپنے دونوں ہاتھوں کو دبوچ کر دبانا شروع کر دی۔ شاید کوئی حساس رگ دب گئی کہ اس شخص کی گردن ایک جانب کو ڈھلک گئی۔ بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ابھی تک مالک دکان واپس نہیں آیا تھا۔ ان تینوں افراد نے کسی نہ کسی طرح بے ہوش ہونے والے شخص کو گھسیٹ کر گودام میں رکھی اناج کی بوریوں کے پیچھے چھپا دیا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو گئے تو مالک دکان بھی وہاں پہنچ گیا۔ اتنی دیر میں دکاندار کا بیٹا ان دونوں کو اپنی مرضی کا بیان رٹوا چکا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے اس کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو ان کی خیر نہیں ہوگی۔ میں نے بات ختم کر کے شیرو کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، باقی کی کہانی یہ سنائے گا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، وہ قسطوں میں ہکلاتے ہوئے بولا۔ خوف نے اس کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس کا انگ انگ خساں رسیدہ پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس کو چیرا لگاتے ہیں جناب، حوالدار بہادر علی نے خوفناک انداز میں کہا۔ پھر اس کا ایک ایک اعضا پکار اٹھے گا، ہمیں کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ ایس آئی احمد حسن نے کہا، میرا خیال ہے اس کی شلوار میں چوہے چھوڑ کر پانچوں کا منہ باندھ دیتے ہیں، پھر زبان تو کیا۔ ایس آئی جملہ دورہ چھوڑ کر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میں نے غضبناک لہجے میں پوچھا، کیوں اوئے رانا کے پالتو کتے، کون سا طریقہ ٹھیک رہے گا؟ وہ خدا اور رسول کی قسمیں کھانے لگا اور رو رو کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اس کے مگرمچھ کے آنسوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سسراتی آواز میں کہا، حرام کے تخم، مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ تمہارے باپ منشی بشیر نے ہمیں سارا واقعہ سنا دیا ہے۔ میں تمہاری ماں کی یارانہ فیاض کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی بھی روانہ کر دی ہے۔ اب تم سیدھے سیدھے پھانسی کے تختے پر جاؤ گے۔ اب بھی وقت ہے، مجھے بتا دو، بے ہوش ہونے کے بعد جمیل اختر کے ساتھ کیا کیا گیا تھا اور وہ ادھر ریلوے لائن کے پاس کس طرح پہنچا؟ پھر میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، تم پولیس کے رگڑے میں آ چکے ہو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے سچ بولا تو میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ عجیب لہجے میں بولا، اب مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ وہ اس سوچنا گیا ہے لکڑی کے باندر، جو سچ ہے ابھی بتا دو۔ میں نے اسے جھڑکا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، لاتوں کے بھوت ہی باتوں سے مانتے ہیں۔ یہ سوچنے کی مہلت حاصل کرنے کی کوئی نئی کہانی گھڑنا چاہتا ہے، شاید اسے اپنے ولی نعمت کا انتظار ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ اسے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں کس طرح فرفر آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ کیوں یہ ڈش کرے، کیا ارادہ ہے؟ رانا نواز شلی سے کسی مدد کی توقع مت رکھنا، اس کو تو اپنا بیٹا پھائے لگنے والا ہے۔ میں نے حتمی لہجے میں پوچھا۔
منشی مجھے بے قصور نظر آ رہا تھا۔ میں یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ رانا نواز علی کی قتل کی اس واردات سے آگاہ نہیں تھا، ورنہ وہ میرے سوالات کی پکڑ میں آ جاتا۔ منشی کی زبانی مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ رانا نواز علی کو اس معاملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی تھی۔ قاتل دونوں میں سے کوئی ایک تھا، رانا فیاض احمد یا شیرو۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول جمیل اختر کی موت رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، جبکہ رانا فیاض اور جمیل کے درمیان جھگڑا شام 6 بجے کے قریب ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جمیل کو بے ہوش کرنے کے بعد جب اناج کی بوریوں کے پیچھے چھپایا گیا تو وہ اس وقت زندہ تھا۔ میں نے شیرو کو سوچنے کی مہلت دینے کے بجائے حوالدار بہادر علی کے حوالے کر دیا۔ وہ خوشی خوشی اسے وہاں سے لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پوچھ گچھ کے کمرے کی طرف سے مجھے شیرو کی بلبلانے کی آوازیں آنے لگی، پھر اس کی دلدوز چیخوں میں تیزی آتی گئی۔ 10 منٹ بعد ادھر سے آواز آنا بند ہو گئی۔ اس کے 1 منٹ بعد حوالدار نے آ کر مجھے بتایا، ملزم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہو چکا ہے، آپ کا حکم ہو تو حاضر کروں۔ میں نے پوچھا، بہادر علی کہیں چیرا تو نے لگا دیا اس کو؟ نہیں جناب، آپ کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم تو نہیں اٹھایا جا سکتا، حوالدار نے کہا۔ بذرا کرسی کے پایوں والا کلیہ آزمایا تھا۔ ٹھیک ہے لے آؤ اسے، میں نے کہا۔ پلک جھپکتے میں حوالدار نے شیرو کو پیش کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھ فضا میں اٹھائے اس طرح اوپر نیچے جھٹک رہا تھا جیسے کوئی پرندہ پرواز کے لیے پر تول رہا ہو۔ اس کی حالت خاصی قابل رحم نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی کھڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں مایوسی ہلکورے لے رہی تھی۔ 10-15 منٹ کی محنت سے حوالدار نے اس کی کایا پلٹ دی تھی۔ پولیس والوں کی زبان میں اس کی چین بول گئی تھی۔ میں نے کڑے تیوروں سے اس کو گھورتے ہوئے غضبناک لہجے میں پوچھا، کیوں اے بے دم کے شیر، کوئی کسر باقی رہ گئی ہے یا سچ بتانے کا ارادہ کر لیا ہے تم نے؟ وہ مریل سی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، نوکر تو مالک کے غلام ہوتے ہیں، ان سے مالک جو کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے رانا کا پالتو کتا کہا تھا۔ کتے کا تو کام ہی مالک کے پاؤں چاٹنا اور اس کے سامنے دم ملانا ہوتا ہے جناب۔ میں نے بھی وہی کیا جو میرے مالک نے چاہا۔ میں تو ایک مہرا تھا جناب، میرا کوئی قصور نہیں۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں کہ کون قصوروار ہے اور کون بے قصور۔ پھر کیس تو بھی عدالت میں بھی جائے گا، باقاعدہ فیصلہ تو وہی ہوگا۔ تم بس اتنا بتاؤ کہ 4 دسمبر کی شام جب تم اور تمہارے مالک رانا فیاض احمد نے بے ہوش جمیل اختر کو گودام کی بوریوں کے پیچھے چھپا دیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد ہم دکان بند کر کے رانا صاحب کے ساتھ گھر چلے گئے تھے۔ حوالدار کے دعوے کے مطابق شیرو ریکارڈ کی طرح بجنے لگا۔ پھر جب سب لوگ سو گئے تو رانا فیاض نے مجھے ساتھ لیا اور ہم دکان پر آ گئے۔ اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے اور چاروں طرف ہوک عالم تھا۔ اتنی خاموشی اور سناٹا تھا کہ ہم گاڑی لے کر گھر سے نکلے تو کسی کو خبر ہی نہ ہو سکی۔ ہم نے دکان کھولی، جمیل اختر کو اس میں معمول گھسیٹ کر بوریوں کے نیچے سے باہر نکالا اور گاڑی کی ڈکی میں ڈال کر ریلوے لائن کی طرف روانہ ہو گئے۔ گلیاں سنسان تھیں اور ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ ریلوے لائن کے قریب پہنچ کر ہم نے گاڑی روکی اور جمیل اختر کو ڈکی سے باہر نکال لیا۔ اس وقت جمیل کے جسم میں جنبش پیدا ہوئی، وہ بھی زندہ تھا۔ رانا فیاض نے تشویشناک نظر سے مجھے دیکھ کر حکم دیا کہ پھر میں نے اپنے مالک کے حکم پر خاصی دیر تک پوری قوت سے جمیل اختر کا گلا دبائے رکھا اور اس وقت چھوڑا جب وہ ٹھنڈا ٹھار ہو چکا تھا۔ پھر ہم اسے ریلوے کی پٹری پر ڈال کر واپس آ گئے۔ رانا صاحب کا خیال تھا کہ سب یہی کہیں گے کہ وہ ٹرین کے حادثے میں ہلاک ہوا ہے۔ شیرو اقبال جرم کر چکا تھا، اب کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ پیر کے روز میں نے عدالت جا کر رانا فیاض احمد کا وارنٹ گرفتاری حاصل کیا اور ایسے احمد حسن کی زیر نگرانی ایک پولیس پارٹی متعلقہ لاہور کے بڑے کالج روانہ کر دی۔ شام تک رانا فیاض گرفتار ہو کر میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ رانا نواز علی اس سے پہلے بھی تھانے کے کئی چکر لگا چکا تھا۔ بیٹے کی گرفتاری کے بعد تو وہ تھانے میں دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔ اس مرتبہ اس نے مجھے اپنے تعلقات کی دھمکیاں نہیں دی، نہ ہی میری پیٹی اتروانے کا دعویٰ کیا۔ پوری صورتحال اس پر عیاں ہو چکی تھی۔ وہ اپنی کمزور پوزیشن سے بھی واقف تھا اور میری سخت گیری سے بھی۔ پھر اس کے نازو نامے پلے ہوئے صاحبزادے نے تو محض لاتوں اور گھونسوں اور تمانچوں کی طفیلی سب کچھ قبول کر لیا تھا۔ اس سے رانا نواز علی کوئی ایسی راہ نکالنا چاہتا تھا کہ میں کیس کمزور بنوں تاکہ اس کے لاڈلے کو کم سے کم سزا ہو۔ اس سلسلے میں اس نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ 1 لاکھ روپے کا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے نہایت سختی کے ساتھ اس کی پیشکش ٹھکرا دی۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں 1 لاکھ کی رقم کوئی معمولی بات نہ تھی۔ آج کل جو مزدور 3-3.5 ہزار روپے ماہانہ کماتا ہے، اس دور میں اسے 25 سے 30 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ میں نے حقارت سے نواز علی کو دیکھتے ہوئے کہا، رانا تم ایک ظالم اور غاصب شخص ہو۔ جس معصوم اور یتیم و یسیر بھتیجے کی جائیداد و زمین کو تم نے اپنے ہتھ کنڈوں سے ہڑپ کر لیا، آج وہ دولت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ تم اپنی دولت و جائیداد کو بھی داؤ پر لگا دو تو پھر بھی تمہارا بیٹا بچ نہیں سکے گا۔ بے گناہ جمیل اختر کا خون رنگ لا کر رہے گا۔ آپ یقین نہیں کریں گے مگر خدا گواہ ہے۔ اس کے بعد رانا نواز علی باقاعدہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور آنسوؤں سے روتے ہوئے میری منت سماجت کرنے لگا، مگر میرے پایا استقامت میں ذرا سی بھی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ میں نے رانا فیاض احمد
اور اس کے نمک خوار شیرو کے خلاف قتل عمد کا پرچہ کاٹ کر اسے حوالہ عدالت کر دیا۔ ظلم اور شرک اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ظالم اور مشرکوں کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی رسی اگر دراز ہے تو لاٹھی بے آواز۔ اس لاٹھی کے حرکت میں آنے سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور حسب توفیق محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ معزز سامعین و حاضرین، ملک صاحب کی یہ تفتیشی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔